بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوٹل ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ممبرز ہیں میٹنگ میں؟ 4. اچھا ٹھیک ہے, آئی تھنک 7 ممبرز ہیں. اچھا پہلے تو ہم پچھلا ہی ریوائز کریں گے انشاءاللہ, تو باری باری مجھے سب سنا دیں. میر بھائی آپ سب سے ٹاپ آف دا لسٹ شو ہو رہے ہیں, تو آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. آگے عمیر بھائی کا نام آ رہا ہے. عمیر بھائی مجھے نہیں پتا کہ آپ کی یہ فرسٹ کلاس ہے, اور اگر فرسٹ کلاس آپ کی یہاں پہ ہے تو آپ نے پچھلی 3 ریکارڈنگ جو ہیں وہ لی ہیں یا نہیں, تو مجھے بتا دیں, نہیں تو پھر ہم آگے کسی اور سے سنیں اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمیر بھائی آپ آج فرسٹ ٹائم دے رہے ہیں کلاس, جی فرسٹ ٹائم. تو آپ نے پچھلی ریکارڈڈ لیکچرز لیے ہیں, جی جی تو یعنی آپ ہمیں آج ہمارے ساتھ ہی ہیں سبق پہ, تو آپ انشاءاللہ ہمیں پھر اس کو سنائیں پچھلا جتنا ہم نے کور کر لیا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال زال را زا سین شین صاد را طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو حمزہ یا. ماشاءاللہ عمیر بھائی ہم سے آگے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ عمیر بھائی آپ نے بہت اچھا سنا ہے. ہمارا اصل میں ابھی ایک جو لائن ہے وہ رہتی ہے شین صاد ضاد یہ والی, یہ تو ابھی ہم نے کور نہیں کی, تو لیکن ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کے اس کے بھی مخارج بہترین ہیں. جی آگے ڈاکٹر ہاشم صاحب آپ ہیں لسٹ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ بردر. الف با تا ثا جیم حا خا دال زال را زا سین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے ہیں جی احتشام بھائی. الف با تا تا جیم ہا. احتشام آپ نے سا جو پڑھا ہے نا, وہ مجھے ایسے لگا جیسے آپ نے تا ہی پڑھا ہے. تا اور سا میں فرق ہونا چاہیے. یہ عبدالصمد نے ایک ویڈیو شیئر بھی کی تھی گروپ میں. یہ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم تا اور سا میں بھی ہماری آواز جو ہے نا وہ زیادہ ڈفرینس نہیں پتہ چل ہوتا, تو اس کا دھیان رکھنا ہے تا نہ لگے سا سا. تا تا تو ایک تا ہے اور ایک سا ہے. سا, میں سا کی بات کر رہا ہوں. جی جی 4th لیٹر.
آواز جو ہماری انگلش میں بنتی ہے س، جی وہ ہونی چاہیے س س. سا ہاں گڈ. جین ہا خا دال ذال را زا سین را کو موٹا پڑھنا ہے. ایک تو را یہ را 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 ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ زبان کو کرو دے کے پڑھو گے نا، زبان کو تھوڑا سا کرو دے کے پڑھو گے. را اپنے منہ کے اندر ہی زبان کو تھوڑا سا کرو کرو گے نا تو پھر را موٹا را پڑا جائے. را را ٹھیک ہے. اور جو اس سے پچھلا لفظ آپ نے پڑھا ہے، جو حرف پڑھا آپ نے لال، اس کو بھی تھوڑا سا را کلیئر. ہاں ٹھیک ہے. سین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آگے ہیں جی مسٹر عمر. مسٹر عمر کے نام سے ہیں بھائی آپ کی شاید السلام فرسٹ. علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا فرسٹ ڈے آج؟ جی فرسٹ ہے میرا، میں تھوڑے سے کنیکشن کی وجہ سے جوائن نہیں کر پایا تھا. کوئی ایشو نہیں، لیکن آپ نے پچھلے ریکارڈیڈ لیکچرز نہیں ہیں؟ نہیں میں نے ابھی تک چیک نہیں کی، لیکن میں ٹرائی کر سکتا ہوں. آپ ٹرائی کریں پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اور ان کو لازمی لیجیے گا، ریکارڈیڈ لیکچر جو ہیں پچھلے اویلیبل ہیں تو وہ لازمی لے لیں آپ نے. میں اس کو ریڈ کروں. جی جی کریں. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد زواد طا زا عین غین فا کاف کاف لام میم نون واو ہا عین حمزہ یا. ٹھیک ہے. اچھا مسٹر عمر بھائی آپ کا میں نے سنا ہے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ مچ بیٹر. کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ نے لیکچرز نہیں لیے ابھی تک ریکارڈیڈ، تو آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایز سون ایز پاسبل ٹائم نکال کے سب سے پہلے تو وہ ریکارڈیڈ لیکچرز لیں. 3 صرف ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے. آج تو آپ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ تو آپ ساتھ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پچھلے 3 ریکارڈیڈ لیکچرز لے لیں، وہ بہت ضروری ہیں. کیونکہ کچھ آپ کی مسٹیکس ایسی ہیں جو ابھی میں نے کریکٹ نہیں کی، آپ کی ادھر ہی ٹھیک ہو جائیں گی. یعنی انشاءاللہ آپ جب لیکچرز لیں گے تو اس میں وہ ساری چیزیں میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں جو مجھے آپ کی غلطیاں نظر آئی ہیں. آپ وہ لیکچرز لیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے، آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ضرور لیں. اینڈ اگین پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نا میں آپ سے دوبارہ یہ پوری تختی سنوں گا. بیکاز اگر میں ابھی آپ کو کریکٹ کرنے میں لگتا ہوں تو شاید زیادہ ٹائم لگ جائے گا، اور پھر باقی بھائیوں کا ٹائم بھی ہے نا جو وہ اسی میں لگ جائے گا. تو آپ کائنڈلی لیکچرز لیں. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ یہ پورا پیج سنوں گا. اینڈ آئی ہوپ کہ اس میں آپ کی یہ مسٹیکس ختم ہو چکی ہوں گی. نہیں ہوں گی تو پھر ہم اسے دوبارہ ڈسکس کر لیں گے. اچھا آگے ہیں جی، یہ کیا نام ہے، محمد ولید. آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے تو سنائیں. جی میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین عین فا قاف کاف لام میم
نون واو ہا حمزہ یا آپ کا نا سملر ہے وہ ایک را میں ایشو آ رہا ہے. را میں آپ کی زبان میں نا تھوڑی سی وہ ایک وائبریشن سی آتی ہے را ادا کرتے ہوئے. تو اتنا زیادہ زبان پہ وہ آپ نے دباؤ نہیں ڈالنا کہ وہ وائبریشن آئے, ٹھیک ہے. یعنی آپ کی زبان میں ایک عجیب سی وہ ایک ویو سی آتی ہے را ادا کرتے ہوئے. وہ یہ میر بھائی کے ساتھ بھی ایشو تھا. آپ نے سمپلی زبان کو بس تھوڑا سا منہ کے اندر ہی کرو کرنا ہے را کو موٹا پڑھنے میں. یا پھر ایک میں نے وہ ٹپ دی تھی چھوٹی سی ایک کہ وہ جو ایک انگلش کا ورڈ ہوتا ہے نا را مٹیریل جو ہم پڑھتے ہیں جس کو RAW, اس کی جو ساؤنڈ بنتی ہے را, وہ پڑھنی ہے بس, ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ منہ کے اندر ہی زبان کو تھوڑا سا کرو کر کے جب اس کو پڑھو گے تو را. بہت زیادہ زبان پہ اگر دباؤ ڈالو گے تو پھر زبان میں نا وہ عجیب سی وہ جو ایک ویو سی را میں آ جاتی ہے وہ آئے گی, ٹھیک ہے. تو وہ بس اس پہ تھوڑا سا دھیان کریں. باقی ماشاء اللہ آپ کا ٹھیک ہے. جی. آئی تھنک سب کو گئے. احتشام بھائی سنا چکے ہیں اگر مجھے یاد نہیں ہے. احتشام آپ سے سن لیے. جی جی سنا سکوں. ٹھیک ہے ٹھیک جی ہے, آگے کرتے ہیں انشاءاللہ آج. اچھا جی, اب ہماری فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورتھ لائن تو ہو گئی ہوئی ہے. اچھا ان میں تو نہیں ہے کوئی کسی کو ایشو؟ جتنے ممبرس بھی ابھی کلاس میں ہیں مجھے یہ تھمز اپ وغیرہ کے ذریعے ذرا بتا دیں کہ یہ باقی جو ہم کر چکے ہیں اس میں تو نہیں ہے کسی کو کوئی بھی ایشو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی, آج ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری یہ ایک لاسٹ سینٹر والی جو لائن ہے یہ ہے. تو اس میں سب سے زیادہ کریٹیکل, سارے ہی تقریباً کریٹیکل ہیں شین کے علاوہ میں سمجھتا ہوں, باقی سارے ہی کریٹیکل ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کے ٹینشن کے ہیں, ضروری ہے ٹینشن ان ورڈز میں. تو سب سے پہلے ہے جی شین. شین کا ایک دفعہ پہلے ڈسکشن ہوئی تھی لیکن پھر ہم نے کسی وجہ سے اس لائن کو چھوڑ دیا تھا ابھی. تو شین کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مخارج میں نہیں جائیں گے ہم. شین میں جو ساؤنڈ ہے ہمارے لیے وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. یعنی ش ساؤنڈ جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے انگلش میں ایس اور ایچ کو ملا کے جو ساؤنڈ بنتی ہے وہ ہے. یا پھر جنہوں نے اردو پڑھی ہوئی ہے تو ان کے لیے یہی ہے کہ اردو میں بھی شین ہمارے پاس موجود ہے. تو شین کی ساؤنڈ ہے یہ شین, ٹھیک ہے. شین, اٹس شین. اور آگے ہے جی صاد. یہاں پہ ایک دو بھائیوں نے ابھی مجھے صاد سنایا ہے, مجھے نام نہیں یاد. تو صاد میں نے اس دن ویسے بتایا تھا لیکن آبویسلی ویڈیو کا کچھ ایشو تھا میری تو کلیئر نہیں ہو رہا تھا. آئی ہوپ کہ آج میری ویڈیو کلیئر ہے اور میں سمجھا پاؤں گا صحیح طرح. صاد میں نے جو پوائنٹس پہلے بتائے تھے, پوائنٹس ٹو بی نوٹڈ, وہ یہ تھے کہ صاد جو ہے ایک تو یہ ہے موٹے حروف میں سے ہے صاد. اس کو پر کر کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. جیسے را ہے, خا ہے, تو صاد بھی اسی طرح موٹے حروف میں سے ہے. اور صاد میں جو ایک مسٹیک کامن میں نے اس دن بتائی تھی وہ آج ایک یا دو بھائیوں نے کی بھی ہے جنہوں نے یہ لائن ہم نے کیونکہ پڑھی نہیں ہوئی تھی لیکن انہوں نے پورا سبق سنایا ہے. ان میں سے ایک یا دو بھائیوں کی وہی غلطی ہوئی ہے. انہوں نے پڑھا سواد یعنی سواد کو سواد, اصل میں سواد کو موٹا کرتے کرتے ہمیں لگتا ہے اس کو ہم سواد پڑھیں گے تو یہ موٹا لگے گا, ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. سواد کا مطلب ہے کہ آپ اس میں واو الف دال اس کو بھی ایڈ کر رہے ہیں, یعنی سواد واو الف دال, یہ ایک پورا لفظ بولتے ہیں ہم سواد. یہ مین پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ ہم نے سواد نہیں پڑھنا. موٹا کرنے کی کوشش میں, اس کو پر کرنے کی کوشش میں ہم نے سواد نہیں پڑھنا. اٹس سمپلی کہ آپ نے منہ کے اندر ہی اس کو پر کر کے سواد پڑھنا ہے. اس کا طریقہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ڈاکٹر ہاشم میری ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ جو میں نے مخارج کے بیان والا پیج نمبر 1 جو شیئر کیا تھا اگر وہ کھول سکیں ہمارے لیے.
زوم کریں ڈاکٹر. جو سواد، ہاں جو سواد والا باکس ہے نا اس کو ذرا زوم کر دیں. جی تھینک یو، کافی آئی تھنک. سواد یہ باکس نمبر 14 ہے، سب کو ہی شو ہو رہا ہوگا میں بھی. اچھا جی، اس میں لکھا ہوا ہے زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے. اب دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ دونوں دانتوں کے درمیان لانے سے بیسیکلی سواد کی ساؤنڈ ادا ہوگی. یہاں یہ نہیں بتایا کہ سواد کو موٹا کس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو ہم نے جس طرح را پڑھا ہے اس کی ہم نے خود سے آواز کو موٹا کیا ہے یا اس کو پر پڑھا ہے، ٹھیک ہے. یا ہم نے خا پڑھا ہے، ہم خا بھی پڑھ سکتے تھے اس کو، جو ہمارا ایک ہے ہا کے بعد خا. ہم نے اس کو خا کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ وہ ہے ہی پر پڑھنے والا، وہ موٹے حروف میں سے، تو ہم نے خود ہی سے اس کو خا موٹا کیا. تو یہاں پہ طریقہ جو لکھا ہے وہ ساؤنڈ کے لیے لکھا ہوا ہے. زبان کی نوک یعنی ہماری زبان کی جو ٹپ ہے، جب اوپر سامنے والے جو اوپر اور نیچے کے دانت ہیں اگلے، ان کے درمیان آ جائے سواد. اب ان کے درمیان آپ نے زبان کی ٹپ کو رکھ کے تھوڑا سا اس کے درمیان رکھ کے نا، تو آپ نے آواز اس کی نکالنی ہے سواد کی. یعنی کچھ 1-2 سیکنڈ کے لیے زبان کو دانتوں کے درمیان ہی رکھنا ہے اور اس سے وہ سیٹی کی آواز پیدا ہوگی بیسیکلی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ زا اور سین بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو سم وٹ اسی طرح سین اور زا بھی ادا ہوتا ہے، لیکن جو میں نے آپ لوگ کو طریقہ بتایا تھا وہ تھوڑا سا شاید اس سے سلائٹلی اٹ از ڈفرینٹ فرام سواد جو یہاں لکھا ہوا ہے. سواد کو اسی طرح ہم فالو کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن زا میں نے کہا تھا کہ اگلے دونوں دانتوں کو اوپر اور نیچے والے دانتوں کو بند کر کے اگر آپ اس کے پیچھے بھی زبان کی ٹپ لگائیں گے تو آپ کا زا ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں دانتوں کے درمیان اگر رکھیں زا زا زا، ٹھیک ہے. تو دونوں میں نے اس طریقے سے سیکھا ہوا ہے اور اس طریقے سے مجھے آسان شاید لگتا ہے، تو میں نے اسی لیے آپ لوگوں سے بھی وہی طریقہ شیئر کیا، ٹھیک ہے. اور سین بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن سواد میں یہی طریقہ چلے گا، وہ طریقہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے. سواد میں دونوں آگے اور نیچے، اوپر اور نیچے والے دانتوں کو بالکل کلوز لا کے تھوڑی سی اسپیس میں آپ نے زبان کو رکھنا ہے اور پھر آپ نے ادا کرنا ہے سواد سواد. آئی ڈونٹ نو کہ میری زبان سامنے اب شو ہو رہی ہے یا نہیں. سواد سواد سواد. بہت تھوڑی سی زبان کی ٹپ آپ کی دانتوں کے درمیان آئے گی اور سواد موٹا پڑنا ہے، اس کو منہ کو پر کر کے، ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کو یہ سمجھ آ گیا؟ جی جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. منہ کو پر کیا ہوتا ہے؟ پر مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھ نہیں آیا مجھے. مینز موٹا، سوری موٹے کو ہی کہتے ہیں پر. پر کا موٹے لفظ جو موٹا ہے نا اس میں سینونیم ہے پر. میر بھائی، پر کا لٹل مطلب ہوتا ہے بھرنا، بھر کے ہاں پڑھنا. وہی بڑھنا، اس کے اندر ایڈیشن کرنا. اچھا ہم آگے موو کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا آگے ہے جی ضاد یا ضاد. اب مجھے نہیں پتا کہ کس نے کس طرح پڑھا ہوا ہے، نہ میں اس چیز میں جا رہا ہوں کیونکہ نہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ ڈفرینس ہے تو کیوں ہے، ٹھیک ہے. میں نے مدرسے میں تو ضاد ہی پڑھا تھا، لیکن بعد میں نے جب ریویژن قرآن پاک کی کیونکہ کرتا ہوں، تراویح میں پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ عرب کے ہی جو سعودی عربیہ کے ہی ہیں سدیس، قاری سدیس اور شیخ سدیس، ان کے سن کے میں ریویژن کرتا تھا، تو یہ ضاد ہی پڑھتے تھے. تو بس اس وجہ سے میں نے اس کو ضاد ہی پڑھنا شروع کر دیا، یہ سوچ کے کہ وہ آبویسلی عرب میں رہنے والے ہیں تو عربی تو ان لوگوں کو زیادہ ان کی پرفیکٹ ہوگی، تو یہ اگر ضاد پڑھیں تو مے بی ضاد ہی صحیح ہو، ٹھیک ہے. تو میں ضاد ہی پڑھ لوں گا
آپ لوگوں کی مرضی ہے، کوئی ضاد پڑھنا چاہے کوئی دعات پڑھنا چاہے، طریقہ تقریباً سیم ہی ہے ضاد یا دعات پڑھنے کا. اچھا جی، اس کا ہمیں وہ پیج مخارج کا بیان، جی تھینک یو. اس کا دعات کا، ہاں یہ دیکھیں یہ بالکل الگ ہی ہے. باکس نمبر 8 جو ہے، زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے بائیں طرف سے آسان اور دائیں طرف سے مشکل، اور دونوں طرف سے ایک دم نکالنا بہت مشکل ہے. 3 طریقے بتائے ہیں یہاں پہ ضاد ادا کرنے کے یا ضاد ادا کرنے کے. زبان کی کروٹ کا مطلب ہے، اچھا میر بھائی نے یا ڈاکٹر ہاشم صاحب نے نا ایک پکچر بھیجی تھی گروپ میں، آئی ڈونٹ نو کہ سب نے وہ دیکھی ہے یا نہیں. ریکویسٹ کہ جس نے بھی کی تھی وہ دوبارہ ایک دفعہ نا سینڈ کر دے آج کلاس کے بعد بے شک. یہ کروٹ اور یہ ٹپ اور یہ ورڈز جو میں یوز کر رہا ہوں نا، یہ وہاں پہ کچھ اور لفظ تھے، تو وہ تو مجھے نہیں پتا کیا لفظ تھے. تو یہ کروٹ آپ کہہ سکتے ہو زبان. جی جی جو ڈاکٹر ہاشم کے پاس ہیں وہ فیمیل تجوید کلاس کی ہیں، آپ اوپن کر دیں ڈاکٹر ہاشم. ہاں یہاں پہ گروپ میں انہوں نے شیئر کی تھی، اس میں نا زبان کی سائیڈ کی وہ کروٹ کا بتایا ہوا تھا کہ اس کو سائیڈ کہتے ہیں، آگے کا بتایا ہوا تھا نوک کا کہ ٹپ کہتے ہیں. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ دوبارہ شیئر کر دیجیے گا، بے شک آج کلاس کے بعد کر دیں، ٹھیک ہے. تو زبان کی کروٹ کا مطلب ہے کہ زبان کی جو ہماری سائیڈ ہے، ٹھیک ہے، جب اوپر کی داڑھوں سے لگے، یعنی اوپر کی داڑھوں کا مطلب ہم لے سکتے ہیں کہ اوپر کے سائیڈ والے دانت. اچھا یہاں پہ 3 میننگز میں یہ بتایا تھا کہ 3 میننگز بتائے ہیں. اوپر کی داڑھوں سے لگے بائیں طرف سے آسان، یہ والی یعنی ہاں جی یہ جو پکچر دکھا رہے ہیں نا یہ والی پکچر ہے، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. گروپ میں بھی ہے، تو میں اگین ہو سکا تو میں ہی فارورڈ کر دوں گا اس گروپ میں، ٹھیک ہے. تو زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے بائیں طرف سے، یعنی بائیں طرف کے دانت جو ہیں اور بائیں طرف کی ہی زبان کی کروٹ، یعنی زبان کی لیفٹ سائیڈ کے آپ کے دانتوں والا جو پورا حصہ ہے اس کے ساتھ جب ٹچ ہوگی تو یہ آپ ان اکارڈنگ ٹو یہ جنہوں نے نورانی قاعدہ لکھا ہوا ہے ان کے اکارڈنگ یہ آسان طریقہ ہے سب سے. اور اگر آپ دائیں طرف یعنی زبان کی رائٹ سائیڈ کو اوپر کے رائٹ سائیڈ کے دانتوں کے اوپر سے ٹچ کریں گے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے. اور اگر آپ پوری زبان کی سائیڈ جو پوری زبان کا جو آپ کہہ لو بارڈر ہے یا کارنر ہے، وہ آؤٹ لائن ہے آپ کی زبان کی ساری، اس کو اوپر کے سارے آؤٹ لائن سے جو دانتوں کا آؤٹ لائن ہے اس سے ٹچ کرو گے تو اس طرح بھی ادا ہو سکتا ہے سمپلی. یہاں یہ انہوں نے پکچر کھولی ہے، دیکھیں تھوڑا سا اس کو اگر زوم ان کر دیں، یہ تھوڑی سی نا ہمیں آسانی ہوگی ورڈز دیکھنے میں. آپ دیکھیں اقص اللسان وسط اللسان، تو ہم یہ ورڈز یوز نہیں کرتے. ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ، یعنی جو ہم جس کو کہہ رہے تھے کہ وہ جو کوے کے پاس ہوتا ہے وہ والا حصہ کہہ سکتے ہیں زبان کا. مڈل آف دا ٹنگ اور ٹپ آف دا ٹنگ دیکھ لیں آگے ہے، اور سائیڈ اس کو انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے. تو ہم یہ انگلش والے ورڈز ہی میں بھی یوز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ اردو یا عربی والے لفظ نہیں آتے. زیادہ تر انگلش ہی ہم لوگ لکھتے ہیں بولتے ہیں عام روٹین میں، تو ٹپ اور سائیڈ اور سینٹر مڈل یہی نکل رہا ہے منہ سے، ٹھیک ہے. تو سب اس چیز کو ذرا نوٹ کر لیں، آسانی ہوگی سمجھنے میں. اچھا جی دعاد پہ آتے ہیں. دعاد کا انہوں نے 3 طریقے بتا دیے، جس کو جو آسان لگے وہ فالو کر لیں. 3 طریقے ہیں، یا تو رائٹ سائیڈ جو زبان کی ہے اس کو اوپر کے رائٹ دانتوں سے ٹچ کر لیں تو بھی ہو جائے گا. اسی طرح سملرلی لیفٹ کے ساتھ رول ہے، اور اسی طرح آپ پوری زبان کا جو آؤٹ لائن ہے یعنی کارنر زبان کی سائیڈ جو دونوں سائیڈز ہیں وہ آپ دونوں سائیڈز کے دانتوں کے اوپر کے دانتوں کے ساتھ لگا لیں تو بھی ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اٹس ضاد یا ضاد، آواز سیم ہی آئے گی. اگر آپ ضاد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ضاد پڑھ لیں، اگر آپ ضاد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ضاد پڑھ لیں، ٹھیک ہے. میری طرف سے کوئی کسی کو ریسٹرکشن نہیں ہے. ضاد ضاد سمجھ آ گئی سب کو؟ جی ڈاکٹر ہاشمی. تالا بھائی پھر دال کا جو تلفظ ہے اس میں اور دود میں کیا فرق آئے گا، یہ سوال ہے. اصل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے ابھی اس پہ مطلب حافظ قرآن ہوں میں، عربی میں نے نہیں سیکھی نہ پڑھی ہے کہ میں اس میں ڈیپتھ میں سرچ کروں اس چیز کی کہ یہ فرق ہے تو ہے کیوں. تو
بس میرا تو یہی آنسر ہوگا کہ مجھے نہیں پتا اس چیز کا کہ کیوں دو رائے جو ہیں یہاں پہ ہمارے کیوں پائی جاتی ہیں. مجھے مدرسے میں قاریوں نے پڑھایا ضاد، میں نے ضاد کے ساتھ ہی یاد کر لیا. جب مجھے یہ پتہ چلا تو آئی ڈسکسڈ، اور میں نے کسی سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا آپ جس مرضی کو فالو کر لیں، وہ عرب ہیں، ان کی زبان ہے تو ان کو میں بھی وہ صحیح جانتے ہوں گے، آپ دعات پڑھ لیں. تو میں نے دعات پڑھنا شروع کر دیا بغیر یہ سرچ کیے کہ کیا مقصد ہے. اچھا ایک اور بات جو آپ نے کہا کہ دال کی آواز ایسے، تو پھر اس میں ہمارے پاس سملر کوئی اور آواز نہیں ہے جو سملر ہو؟ ہاں اس میں دیکھیں نا، پھر ہم یہ بھی تو کوسچن کر سکتے ہیں قاف اور کاف کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ آواز تو سیم ہی ہے، صرف قاف کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں سین اور سا کا بھی سیم ہی آواز ہے، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ سین میں سیٹی آ رہی ہے. جی ہاشم صاحب آپ انمیوٹ کر کے بات کریں، نہیں اجازت میں کی کہہ ضرورت رہا ہوں نہیں کہ ہے. بھائی قوف اور کاف میں تو الگ الگ حصوں سے آواز آ رہی ہے نا. کاف جو آگے ہے، قوف جو بیس آف دا ٹنگ ہے، لیکن یہ دود میں ساؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. قوف اور کاف میں تھوڑا سا فرق ہے. اچھا عمر بھائی بھی کچھ بتانا چاہیں. عمر بھائی آپ بولیں، پھر عمر بھائی آپ بھی بولیں، شاید ان کے پاس کوئی حل ہو. ہاں میں بھی عمر بھائی جی عمر انمیوٹ یا کریں. عمر بھائی انمیوٹ کریں، انمیوٹ. سوری میں بغیر انمیوٹ کی بات کر رہا تھا. تو میں بیان کر رہا تھا کہ میں نے حدیث پڑھی تھی، مجھے ایگزیکٹلی ریفرنس یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قرآن ہے اس کو 7 لہجوں میں نازل کیا گیا، اس وجہ سے کہیں پر اس کو ضاد پڑھا جاتا ہے اور کہیں پر دود پڑھا جاتا ہے. بالکل یہ ایک اچھا آنسر تھا. جی عمر بھائی آپ تو بتائیے. جی مجھے ایک ڈاؤٹ تھا کہ ہم لوگ سواد دعات پڑھے یا سوا دعا ایسا پڑھے. یہ آئی تھنک ڈاؤٹ وہی بات ہے نا، اگر ہم اس میں پڑ جائیں گے کہ ڈاؤٹ میں پڑ جائیں، دو ہی میرے خیال سے رائے ملتی ہیں ہمیں، ضاد یا دعاد. تو آپ کا جو، میں تو یہی کہوں گا کہ جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ وہ پڑھ لیں. اب دیکھیں نا میں نے ضاد پڑھا تھا شروع میں، لیکن میری جب کسی سے ڈسکشن ہوئی، جب میں نے بھی یہ سیم کوسچن کیا تو انہوں نے کہا دیکھیں عرب کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں عربی کو، اور ماشاءاللہ وہ جو جن کی میں بتا رہا ہوں ریویژن، جن کی میں سنتا ہوں ریکارڈڈ آڈیو قرآن پاک یوٹیوب پہ جو اویلیبل ہے، وہ کعبہ کے امام رہے ہیں. تو وہ اگر دعات پڑھتے ہیں تو میں نے اس سوچ سے کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ دعات پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ. میرا کوشچن یہ نہیں تھا کہ دعات سواد دعات پڑھتے نا ہم لوگ جو کھڑا تھے نا سو کی طور پہ، کیوں کھڑا رہے ہم لوگ سو ایسا پڑھے نا، سو دعا ایسے تو پڑھتے. مجھے کوسچن نہیں سمجھ آیا آپ کا عمیر بھائی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا سواد دعات کے لیے اسٹاپ کر رہے ہیں نا سواد جگہ پہ. ہم لوگ جو عرب ہے نا لوگ سو دعا ایسا پڑھتے ہیں. اچھا ہاں، ایک یہ بات میں بتاتا ہوں نا، میں تقریباً اس سے پہلے ساری کلاسز میں ہی میں نے بتایا ہے کہ آگے جب ہم قرآن میں یا باقی تختیوں میں شاید پڑھیں گے تو ہم پورا جیم یا شین یا صاد یا دعاد نہیں پڑھیں گے، ہم بھی صرف اس کی جو ساؤنڈز ہے وہی یوز کریں گے. یہ تو بھی پہلی تختی کو ہم پڑھ رہے ہیں، الفاظ اس کو سیکھ رہے ہیں، تو ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں نا تاکہ پورا ہم ایک طریقے سے اس کو کریں. ساؤنڈ آگے ساؤنڈز ہی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے طالب بھائی، آگے چلتے ہیں. تو آگے ہمارا ہے صاد، ضاد، آگے ہے جی طا. اچھا آپ کا جو ہاشم بھائی آپ کا جو تھا نا کہ ضاد اور دال کا آواز ایک ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ ضاد جو ہے وہ موٹے حروف میں سے ہے، جبکہ دال جو ہے وہ سمپل جو باریک ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ ایک ڈفرینس ہو سکتا ہے. ایک میرے ذہن میں ابھی یہ بھی بات آئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کی ریزن ہو سکتی ہے. آگے ہم طا پہ جا رہے ہیں. طا، اب یہ جو ہے طا اور تا، اس کی جو آواز ہے بالکل ساؤنڈ جو ہے وہ سیم ہے، صرف فرق یہ ہے کہ دال جو ہے تا جو ہے وہ سمپل ہے، سادے ہم اس کو نرمی سے یا باریک حروف میں سے پڑھتے ہیں، تا سمپل.
اور جو تو ہے اس میں ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، موٹے حروف میں سے ہے۔ تو کو آپ زوم ان کر دیں، دیکھیں تو دال اور تا جو ہے وہ ایک ہی باکس میں ہے۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو باکسز ہیں نا یہ ساؤنڈز کے لیے ہیں بیسیکلی، کہ آپ نے کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ جو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے وہ یہاں پہ ایکسپلین نہیں ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے۔ اب یہ ڈیفینیشن تو بہت مشکل ہے سمجھانے میں یا سمجھنے میں۔ اب اس کو یہ ہے نا کہ آپ لوگ تھوڑا سا سوچیں گے پھر آپ لوگ اس کو کریں گے، نہیں تو اگر سمپل طریقے سے جائیں تو جس طرح تا پڑھتے ہیں، تا کی جو آواز ہے نا اس کو ہم نے تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور جو مین اس کا جو پوائنٹ ہے نا جہاں سے تو اور تا کا میرے خیال سے ایک الگ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آگے جا کے تو جو ہے نا وہ حروف قلقلہ میں آتا ہے۔ یعنی جب ہم ایک رول پڑھیں گے کہ جب قرآن پاک میں یہ تو ہے، یہ جب ساکن ہوگا تو اس میں قلقلہ ہوگا۔ اب ہم قلقلہ کو بھی دیکھیں گے قلقلہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو تا اور تو یہ دونوں آوازیں ایک ہی ہیں، لیکن پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ تو کو آپ نے تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور باقی یہ ہے کہ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کے آدھے حصے سے کی طرف والے جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے۔ یہ کتنی مشکل ڈیفینیشن ہے، میں اسی لیے ان ڈیفینیشنز پہ نہیں آتا، میرا اپنا دماغ کنفیوز ہو گیا۔ اچھا جی، تو کچھ سمجھ لگی ہے کسی کو؟ یہ نا میں نے 3 سال پہلے جب 6 سال پہلے جب قرآن پاک حفظ کیا تھا تو تب تو لرن کراتے تھے نا، یاد ڈیفینیشن کراتے تھے اور اس طرح، تو اس کا تو کوئی یوز ہی نہیں ہوتا ہے ابھی، بس اس وقت تھوڑا بہت ہی ہے، نہیں تو سیکھنے میں یہ ڈیفینیشن مجھے نہیں لگتا بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں آپ کو۔ جی ڈیفینیشن کی تو سمجھنی ہے لیکن آواز نکالنی آ گئی ہے۔ ہاں تو اٹس تو ہاں، اس میں بھی میری بات سنیں، اس میں بھی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ہم نے جو سواد والی بات کی ہے نا، سواد نہیں پڑھنا، یعنی موٹا کرنے میں اس میں واو الف دال کی آواز نہیں آ جانی، سواد، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تو اٹس ناٹ توا، یہ بھی ایک بھائی نے آج سناتے ہوئے کیا، مجھے ان کا نام نہیں یاد، توا نہیں پڑھنا، یعنی توا تے کی ساؤنڈ پھر آگے واو الف وا، توا اس طرح نہیں پڑھنا، تو اٹس تو، ٹھیک ہے؟ آگے ہے جی باکس نمبر 13 میں لا۔ اب لا جو ہے نا، اس میں اگر میں آپ لوگوں کو آسان بتاؤں طریقہ، ابھی ہم نے ڈسکس کیا جو دود یا ضاد، ٹھیک ہے؟ طریقہ وہی ہے، یعنی اگر آپ غور کریں نا، آپ کی زبان کی سائیڈ ضاد، آپ کی کہہ لیں رائٹ جو سائیڈ ہے یا لیفٹ بھی ہو سکتی ہے، میں لا میں جب پڑھتا ہوں تو رائٹ سائیڈ یوز کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کی زبان کی رائٹ سائیڈ، اوپر کے رائٹ سائیڈ کے دانتوں سے لگے گی نا تو لا، کیونکہ جو لوگ تو ضاد پڑھتے ہیں، ضاد کی بات کر رہا ہوں، اس میں جو لوگ تو ضاد پڑھتے ہیں نا، اس میں اب دیکھیں وا میں اور ان دونوں کی جب ہم صرف ساؤنڈز کی بات کرتے ہیں نا تو کوئی فرق نہیں آ جائے گا، مطلب ویسے تو لکھنے میں فرق ہے، لیکن آگے جا کے جب ہم قرآن پڑھیں گے نا تو اتنا ہمیں مطلب دیکھنے میں تو پتہ چل رہا ہوگا کہ اچھا یہاں وا لکھا ہے یہاں ضاد لکھا ہے، لیکن اس کی آواز پروناؤنس کرنے میں وہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے اکارڈنگ ٹو می، جتنا میں مطلب مجھے دیر ہو گئی پڑھتے ہوئے یا جتنا میں سمجھا ہوں اس کو، کہ ان کی ساؤنڈ جو ہے نا ان میں بہت مطلب سملر ہے، میرے خیال سے 19-20 کا شاید فرق ہو تو ہو لیکن ہے نہیں۔ اچھا، اس میں لکھا ہے زبان کی نوک جب ان ہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے، اگین وہی بات ہے، بہت مشکل ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم نے نہ ہی سا اس طرح پڑھا نہ ہی ہم نے لال اس طرح پڑھا، لیکن الحمدللہ ہمارا سا بھی صحیح ہو گیا، ہمارا لال بھی صحیح ہو گیا، تو انشاءاللہ ہمارا وا بھی صحیح ہو جائے گا۔ ہم اس ڈیفینیشن پہ میرا نہیں خیال، میرا مشورہ نہیں ہے کہ ہمیں جانا چاہیے، آپ لوگ دیکھ لیں
کیا کہتے ہیں، اگر تو اس طرح سمجھ آ رہی ہے. مگر اس سے مخرج تو نکل رہا ہے، اگر ہم یہی سا والے اس پہ جائیں گے اور ذو بولیں گے تو اس سے نکل تو رہا ہے. بالکل، میں نے شروع میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو کمپلیکسٹی میں نہ ڈالیں، ٹھیک ہے. تو میں تو اس وجہ سے جو سمجھا ہوں، اتنی دیر سے پڑھ رہا ہوں ان حروف کو، جو ان کا ایزیسٹ وے تھا ان کو آپ لوگوں کو بتانے کا، میں نے وہ اڈاپٹ کیا ہے. طریقہ میں بھی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب میں بھی نہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ یہی طریقہ بیسٹ ہوگا. لیکن ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم جتنا بہترین کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں تو ہم نے پڑھنا ہے، ہم سیکھنا ہے، ہم نے بہترین طریقے سے پڑھنا ہے. تو میں نے بس یہ کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں سے سب سے ایزیسٹ اور سمپل جو چیز ڈسکس کر کے بتا کے وہ مخارج ادا ہوتا آگے سب کو تھمز اپ کر کے مجھے بتا دیں. یہ زوات کا آپ دوبارہ بتا دیں. جزاک اللہ. کس کا؟ ذو. یہ زوئیں کا. اچھا، زوئیں کا میں یہی بتا رہا تھا کہ اگر ہم غور کریں نا، ہم نے ابھی پڑھا اس سے پہلے طا سے پیچھے جو ہے ضاد یا ضاد، جو لوگ تو ضاد پڑھتے ہیں نا اس کو، یا چلو نہیں بھی پڑھتے تو پھر بھی اگر ہم اس طریقے کو دیکھیں نا، ضاد والے طریقے یا ضاد والے طریقے کو، تو ساؤنڈ اس سے بھی ہماری زوئیں کی نکل سکتی ہے، لا کی، ٹھیک ہے. دوسرے طریقے سے بھی نکلتی ہے، بالکل اس سے بھی نکلتی ہے، اور میں بھی ہم یہ کہہ لیں کہ اس سے بہت اچھی نکلتی ہوگی. لیکن جو میرے نزدیک ایزیسٹ وے ہے وہ یہ ہے. اور یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم اپنی آسانی کے لیے اس طرح نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارا تو مین مقصد تو یہ ہے نا کہ مخارج جو ہے وہ صحیح ادا ہونے چاہیے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی آپ کریں. اب جو میں نے را اور سا پڑھایا وہ اس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا جس طرح سے یہاں لکھا ہوا. میں نے تو اپنے طریقے سے جس طرح ایزیسٹ مجھے لگتا تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور ماشاءاللہ سب صحیح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ضا کا میں نے بتایا ہے کہ جو ضاد والا طریقہ ہے یا ضاد والا طریقہ ہے، زبان کی رائٹ سائڈ، اوپر کے رائٹ سائڈ کے دانتوں سے آپ لگائیں. اگر آپ تھوڑا سا دماغ میں اس کو رکھیں اس بات کو جو میں نے ابھی کی ہے، اور اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو کریں تو لا. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کے جو دانت ہے نا، اس کی جو نوک ہے، اوپر والے دانتوں کی نوک، اس کے ساتھ آپ کی زبان کی ٹپ بھی ٹچ ہو سکتی ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ زبان کی ٹپ، اس میں آپ ادا کریں گے نا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبان کی ٹپ سے لے کر ساری رائٹ سائڈ زبان کی، اوپر کے دانتوں کی ٹپ سے لے کر ساری جو رائٹ سائڈ ہے اوپر کے دانتوں کی، اس سے ٹچ ہو تو بھی لا ادا ہو سکتا ہے. اور لا اگین موٹے حروف میں سے اس کو موٹا کر کے یا پر کر کے پڑھنا ہے، یعنی بھرا ہوا پڑھنا ہے، منہ بھر کے. تو اور اس میں بھی جو میں نے جس طرح بتایا کہ ہم نے سواد میں سواد نہیں پڑھنا، دواد نہیں پڑھنا، ہم نے توا نہیں پڑھنا، ہم نے طا پڑھنا ہے. ہم نے اسی طرح اس کو زوا نہیں پڑھنا، یعنی زوئیں واو الف وا کی ساؤنڈ نہیں ایڈ ہونی چاہیے. لا، اٹس لا، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. آگے ہے جی آئین. اچھا، میں یہ ہے موسٹ امپورٹنٹ حروف میں سے. آئین جو ہے نا، اس کا اور ڈفرنس آتا ہے حمزہ یا الف اور آئین کا جو ہے نا وہ ڈفرنس آتا ہے. آئین جو ہے یہ ادا ہوتا ہے حلق کے بالکل سینٹر سے. اب دیکھیں جب ہم نے ہا کی بات کی، ہا بھی ہوتا ہے ادا حلق کے بالکل سینٹر سے، اور آئین بھی ادا ہوتا ہے حلق کے بالکل سینٹر سے، لیکن آوازیں فرق ہے، ٹھیک ہے. تو آئین جو ہے نا وہ ادا ہوگا حلق کا جو درمیان والا حصہ ہے، بالکل یہ حصہ جو ہم نے حلق کے 3 حصے کیے تھے. ایک تھا نیچے چیسٹ والا حصہ، چیسٹ کی طرف جو ہے وہاں سے ہا ادا ہوگا گول منہ والا. پھر ہم اگر اوپر آتے ہیں تو ہم نے کہا تھا حلق کے درمیان سے ہا ادا ہوگا، ہا، جیم والا ہا، ٹھیک ہے. پھر اس سے اوپر اگر ہم آتے تو منہ کی طرف جو حصہ ہے ہم نے کہا تھا غین اور خا کی بات کی تھی کہ یہ حلق کے اس حصے سے ادا ہوں گے جو منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے. ہاں، یہ ماشاءاللہ انہوں نے کھولا ہے، بہت یہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. میں اس کا اسکرین شاٹ بھی لے رہا ہوں.
ग्रुप में भेज दिया. تو یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سب دیکھ لیں ماشاءاللہ. اس سے بہترین کیا وہ ہوگی ایکسپلینیشن. اچھا یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہا کہ حمزہ کیوں وہاں پہ ہے. حمزہ کو تو وہاں نہیں ہونا چاہیے جہاں ہا لکھا ہوا ہے. شاید حمزہ بولنے میں جو ہے آتی ہے اس کے لیے لکھا ہو, کیونکہ حمزہ جب قرآن میں یوز ہوگا نا تو وہ تو زبر زیر پیش کے ساتھ ہوگا اور اس کی ساؤنڈ ہو جائے گی آ ای او, سمپل اے والی یا الف والی ساؤنڈ. تو آئی تھنک حمزہ لکھنے کا وہاں پہ جو ہے نا دونوں دو منہ والی ہا جو ہے اس کے ساتھ حمزہ لکھنے کا یہی مقصد ہے کہ حمزہ جب ہم بولتے ہیں نا تو وہ ہا میم زے اور ہے, یہ اس طرح سے وہ ہا والی جگہ سے حمزہ ادا ہو رہا ہے. حمزہ لفظ وہاں سے بنتا ہے. اور آئین اور ہا پہ ہمارا فوکس ہے. تو آئین دیکھیں بالکل حلق کا جو سینٹر ہے نا جہاں پہ یہ ہماری ہڈی ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے بہت زیادہ اس پہ کہہ لیں زور دینا ہے اور آئین ادا کرنا ہے. آئین, اٹس آئین. ٹھیک ہے, آئین. اور اس کو وہ موٹا نہیں کرنا, آئین نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, جس طرح غائن میں ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں, آئین نہیں کرنا, آئین آئین. جتنا زیادہ اس کو کلیئر کر سکیں, کیونکہ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی جب ہم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے نا تو ہمارے مخارج کا بہت اچھا ٹیسٹ ہو جانا ہے. ایک بالکل اکٹھے لکھے ہوئے ہیں, پہلے حمزہ الف, الف زبر آ ہے, اینڈ دین آگے ہے عین واو پیش عو. تو یہاں پہ نارملی جس طرح میں نے سنا ہے, جتنے بھی کامن لوگوں کا جنہوں نے مطلب اس طرح سے تجوید نہیں کی ہوئی یا حافظ قرآن نہیں ہے, تو وہ اعوذ باللہ ہی پڑھی جاتے ہیں. اعوذ باللہ یعنی او, الف کی ہی اوپر زبر, الف کے ہی اوپر پیش اور آگے واو اور اعوذ باللہ. تو یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اعوذ باللہ تو ہم شاید بہت زیادہ دفعہ پڑھتے ہوں دن میں. ٹھیک ہے, تو کچھ نہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے تو پڑھتے ہی ہوں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور آگے قرآن میں بہت جگہ میں بھی یہ آئے گا ایسے اکٹھا لکھا ہوا الف اور عین. وہاں پہ ہمیں یہ جو ہے نا مخارج کا دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو الف جو ہے وہ سمپل آ ای او منہ کے خالی حصے سے ادا ہونے, جبکہ عین جو ہے وہ حلق کے بالکل درمیان والے حصے سے ادا ہونے. عین آ ای او. اب جس طرح ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم عین صرف یہاں پڑھ رہے ہیں, آگے جب ہم اگلی تختیوں پہ جائیں گے تو وہاں پہ عین کا صرف ساؤنڈ یوز کریں گے, یعنی آ ای او. اب اس میں دیکھیں میں آ ای او سمپل نہیں پڑھ رہا, جو آپ کا حلق والا درمیان والا حصہ ہے نا, یعنی آپ کی جو حلق کی کہہ لیں ہڈی ہے, اس کو آپ کو تھوڑا سا نا کہہ لیں انکمفرٹیبل کرنا پڑے گا عین ادا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, آ ای او. آئی ہوپ کہ سب کو کلیئر ہو گیا ہو. اچھا جی, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پورا ہو گیا تختی نمبر 1 کے سارے حروف. کسی کو بھی کوئی بات ہے کرنا چاہیں, کوئی کوسچن, کوئی کنفیوژن تو پوچھ لیں, نہیں تو ہم اس کو پھر ریوائز کریں انشاءاللہ. پڑھنا شروع کریں. ٹائم کیا ہوا ہے ہمارے پاس 11:39. وی ہیو 20 منٹس آئی تھنک. اگر کوئی مطلب کسی کا ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے اور سب ایزیلی ٹائم دے سکتے ہیں تو ہم 11:45 سے اوپر جا سکتے ہیں. اوکے, اچھا میرا نام طاہر نہیں ہے, طلحہ ہے. احتشام بھائی, اب احتشام بھائی چھوڑ گئے ہیں, کوئی بات نہیں, ان کو میرا نام نہیں صحیح پتا تھا. جی باقی سب کا آئی تھنک کلیئر ہے, بات سب کو کلیئر ہوگی. یہ تو ہم ڈاکٹر ہاشم صاحب سے ہی شروع کرتے ہیں, آپ اگر ہمیں سنائیں سب کو. پورا ہی سنا دیتے نا پورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں اعوذ کا ٹرائی کرتا ہوں. اعوذ باللہ, صحیح بولا؟ بالکل بالکل.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن اس میں جب ہم پڑھنے میں جائیں گے نا تو اب دیکھیں زو میں تھوڑا سا زال آ رہا ہے, زال میں بھی تھوڑا سا سیٹی مجھے فیل ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آگے آگے پڑھنے میں تھوڑا سا پریکٹس چاہیے ہوگی, انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. باقی اعو کی پریکٹس آپ کی اچھی ہو گئی ہے, اچھا انشاءاللہ پڑھا انشاءاللہ. بسم اللہ انشاءاللہ. الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ماشاءاللہ. ویسے مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ ڈاکٹر ہاشم صاحب کو ٹیچر ہونا چاہیے تھا. ماشاءاللہ آپ کے مخارج بہت اچھے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ پہلی دفعہ عربی یہ تجوید سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, یا پھر آپ بہت زیادہ انٹرسٹ لے کے کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ نہیں میں پہلی بار ہی تجوید پڑھ رہا ہوں. بس یہ مجھے ایک ایج ہے کہ میں جو نا پچھلے 10 سال سے سعودیہ میں ہوں, تو یہاں پہ بات چیت میں تھوڑا بہت کیا لیں امپروومنٹ آئی ہوگی. کیونکہ مجھے پتا جب پاکستان میں تھا نا تو میں قوف نہیں بول پاتا. میں قوف بولتا تو اس میں آواز آتی تھی آف عین. یہاں پہ آ کے سعودیوں سے یہ چیز میں کلیئر کروائی تھی اپنی. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, آپ کے مخارج آلموسٹ بنے ہوئے ہیں. آگے محمد ولید آپ ہیں, آپ سنا دیں. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ولید بھائی آپ کا نا تھوڑا سا جو تھرڈ اینڈ فورتھ لیٹر ہے تا پھر سا سا, اس میں تھوڑا سا سا میں اور تا میں فرق آنا چاہیے. مجھے شاید پتہ نہیں مائک کا ایشو ہے یا اسپیکر جو آواز کا ایشو آ رہا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ تا اور سا میں نا پر ڈفرینس نہیں فیل ہو رہا, تا ہی لگ رہا ہے. سا سا سا, ٹھیک ہے. سیٹی نہیں آنی چاہیے بٹ وہ تا بھی نہیں لگنا چاہیے. جو تھرڈ لیٹر ہے نا اس سے بھی نہیں ملنا چاہیے, اوکے ٹھیک ہے. تو اس پہ تھوڑا سا آپ بے شک وہ ویڈیو دیکھ لیں, پچھلا جو لیکچر تھا جس میں سا ڈسکس ہوا ہے, فرسٹ لیکچر میں ہی ہوا ہے, تو اس کو بھی ایک دفعہ وہاں سے دیکھ لیں جہاں سا کی ڈسکشن چل رہی ہے. تو اس سے تھوڑی سی پریکٹس کر لیں, یا میں بھی مجھے تھوڑی سی آواز کا شاید ایشو آ رہا ہو. جی میں پریکٹس کر لوں گا, جزاک اللہ. عمیر بھائی, جی عمیر. جی بھائی میں اعوذ سے اسٹارٹ کروں یا الف با کروں؟ اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں, کوئی نہیں, پریکٹس ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را ذا سا شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے. عمیر بھائی آپ حافظ تو نہیں؟ میں حافظ ہوں. اچھا, آپ بھی سعودیہ سے ہیں؟ نہیں میں انڈیا سے ہوں, اچھا خطر میں تھوڑا پڑے. اچھا, آپ کی بھی تھوڑے سے مخارج بہتر ہیں ماشاءاللہ. تھوڑا سا ہے کہ سا میں اور کچھ حروف میں, زال میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے. آپ نے آئی تھنک پچھلے لیکچرز نہیں نا لیے, 3 جو کلاسز ہوئی ہیں. ہیلو, نہیں لیا.
جی آپ لے لیا سب. آپ وہ لے لیجیے گا, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کا ویسے تو بہتر ہی ہے, بس آپ وہ لیکچرز لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا آگے ہیں عمر بھائی, آپ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آگے جا کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کا سٹائل بدلنا پڑنا ہے ہمیں. الف, ایسے خراب ہوئی ہے ہماری اعوذ باللہ بسم اللہ. چلو میں دوبارہ پڑھ لیتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ ٹرائی, ماشاء اللہ. اگر غلطی ہے تو بتا دیں, میں دوبارہ ٹرائی کر لیتا ہوں. نہیں کوئی ایشو نہیں ہے, انشاءاللہ آگے ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے بہت زیادہ. بہتر ہے, کافی بہتر ہے. آپ آگے اس تختی پہ آئیں انشاءاللہ, اس کے بعد ہمارا فوکس ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ ہوگا. الف با تا ثا جیم ہا خا. ہاں عمر بھائی آپ نے بھی آئی تھنک لیکچرز نہیں لیے پچھلے. ہیلو. جی نہیں لیا. ہاں بس پھر آپ نے بھی لیکچرز لازمی لینے ہیں, کیونکہ آپ کا بھی تھوڑا سا ہے مخارج کا ایشو. تو میں اگر یہاں پہ آپ کو یہ کریکشنز کرنے لگوں گا تو پھر وہ سب بھائیوں کا پھر چانس بھی جائے گا. تو آپ نے وہ ریکارڈیڈ لیکچر پڑھے ہیں تو وہ آپ نے لازمی لے لینے ہیں. نیکسٹ کلاس سے پہلے کوشش کریں لے لیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ضرور. جی آگے پڑھیں. خا دال زال را زا سین شین صاد زاد تا زا عین. واہ اچھا, ایک سوری میں شاید بتانا بھول گیا ہوں کہ واہ میں جو ہے اس کو بے شک یہ موٹے روپ میں سے, لیکن اس کے اوپر یعنی وہ وائبریشن یا سیٹی نہیں آنی چاہیے. زبان کو دانتوں کے ساتھ لگا کے دبانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس طرح ہم اگر ہم دیکھیں تو یہ آیا بھی اسی باکس میں تھا جس میں سا اور زال تھا. تو سا اور زال کا جو میں نے طریقہ بتایا تھا, میں نے یہی بتایا تھا کہ زبان کی جو ٹپ ہے اس کو دانتوں کی نوک کے ساتھ بس ہلکا سا ٹچ کر کے آپ نے آرام سے کھینچنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے وہ نرمی سے ادا ہوگا. اگر ہم زبان کی ٹپ کو جو ہے دانتوں کے ساتھ جوڑ کے یا دانتوں کے درمیان لگا کے زوا پڑھیں گے نا, جو آپ نے زوئیں پڑھی ہے زوئیں والی زوا, تو پھر وہ اس میں وائبریشن آئے گی یا سیٹی آئے گی, ٹھیک ہے. تو سختی کے ساتھ اس کو نہیں پڑھنا, موٹا ضرور پڑھنا ہے لیکن سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا نرمی سے ہی ہے. ٹھیک ہے. عین غین آئین, اس میں تھوڑا سا فوکس کریں. آئین حلق کا درمیان والا حصہ بالکل آپ کا افیکٹ ہوگا ہی ہوگا, ڈسٹرب ہوگا آپ کا حلق کا درمیان والا حصہ. ابھی یہ ڈاکٹر ہاشم صاحب نے وہ ایک ڈائیگرام بھی یہاں پہ شیئر کی تھی یہاں پہ اسکرین پہ, وہ میں اس کا اسکرین شاٹ لیا, وہ میں سینڈ بھی کروں گا. لیکن جو ہے نا آپ کا حلق کا بالکل درمیانی حصہ یہ والا, طلبہ گروپ میں ڈال دیے میں نے, گروپ میں بس پھر وہاں سے دیکھیں بھی. اور آئین جو ہے بالکل حلق کے درمیان سے ادا ہونا ہے, اس حصے کو آپ کو ڈسٹرب کرنا ہی پڑے گا آئین ادا کرنے کے لیے. اگر سمپل ادا کریں گے تو پھر وہ ابھی تو آپ آئین پڑھ رہے ہیں, وہ آئین پڑھنے کی وجہ سے ایسے لگ تو رہا ہے کہ آپ لیکن آپ اس لفظ کو یا آپ اس حرف کو کرو دے کے پڑھ رہے ہیں آئین. نہیں تو آگے جب قرآن میں پڑھیں گے تو وہ آ ای او ہی بن جائے گا, سمپل جو الف والی ساؤنڈ ہے اے والی, اس میں اور آئین کی ساؤنڈ میں فرق ہے. وہ ہے آ ای او سمپل, اور جبکہ آئین کی ساؤنڈ ہے آ ای او, آ ای او, آ ای او, ٹھیک ہے. اس کو ٹرائی کریں. عین آئین آئین اور زیادہ اس پہ جو ہے نا اپنے حلق کے درمیان والے حصے پہ اور زیادہ دباؤ ڈالیں. آئین آئین عین. اس کی آئین کی مزید ایکسپلینیشن میں کس طرح کروں, سمجھ تو آپ کو آ گیا. آئی تھنک پریکٹس سے پریکٹس میں بھی
جی طلحہ بھائی جو ہا کا مخرج نہیں وہ ان کو سکھا دیں تو اس سے آئین نکالنا آسان ہو جائے گا. میں نے بھی اسی سے سیکھا تھا. آپ نے بتایا جہاں سے ہا نکلے گی نا وہیں سے ہاں نکلتا ہے, اس سے آسان ہو ہاں جائے گا. ہاں بھی ابھی ان کی پریکٹس نہیں ہے نا تو اسی لیے شاید ہاں میں ہم نے بتایا تھا اصل میں انہوں نے پچھلے لیکچر نہیں نا لیے ہوئے کیا نام ہے عمر بھائی ہاں جو ہے جیم کے ساتھ جو ہاں لکھی ہے نا جو آپ نے ابھی سنایا ہے اس میں یہ کہ وہ بھی بالکل حلق کے درمیان والے حصے سے ڈاؤن ہے. اور اس میں نے بتایا تھا آسان طریقہ یا ٹپ میں نے یہ بتائی تھی کہ فار ایگزامپل جس طرح ہم سانس لیتے ہیں نا سانس کی آواز آئے گی اور اس کے ساتھ آپ کی ہا ادا ہوگی. تو جب آپ کی سانس کی جو آواز ہے نا وہ بالکل اسی حصے سے آتی ہے جو آپ کا حلق کے درمیان والا حصہ ہے. ہا ہا اب ہا کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آئین بھی آپ کو ادا کرنے میں آسانی ہوگی. ہا ٹھیک ہے. میں نے ابھی ہا آپ کا کریکشن نہیں کی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ نے کلاسز نہیں لی. تو آپ ہا کی کلاس جب لیں گے تو وہ ہا بھی اس سے بہتر ہوگا. ابھی بھی میں نے بتا دیا ہے اور اسی کے ساتھ آئین کی بھی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ جب آپ سنائیں گے آئی ہوپ کہ آپ کا بہتر ہو چکا ہوگا. پھر نہیں تو ہم اس میں دوبارہ مزید پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. جی بالکل. آگے آپ جی آئین آئین ٹھیک ہے. آپ کلاسز لیں باقی بھی انشاءاللہ وتھ پریکٹس یہ ٹھیک ہوگا. اس پہ آپ کو آئین پہ بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے. منہ تھوڑا سا زیادہ کھولنا پڑے گا. تھوڑی سی ویئرڈ چیزیں کرنی پڑیں گی. یہ ویئرڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک دفعہ نا اپنے اماں ابا کو پڑھانے کی کوشش کی تھی تو وہ اب ظاہری بات ہے وہ اتنے بڑے ہیں میرے سے ایج میں. تو جب میں ان کو کہتا تھا کہ اس طرح زبان باہر نکالیں اس طرح کریں اس طرح تو وہ ہنس ہی جاتے تھے. تو ان سے یہ چیزیں ہوتی نہیں تھی. تو تھوڑی سی ویئرڈ حرکتیں کرنی پڑیں گی اکارڈنگ ٹو مطلب ہماری ایج ہے تب اس طرح کی ہے نہیں. جب ہم گھر میں یہ چیزیں کریں گے تو ویئرڈ ہی لگیں گے. لیکن کوئی نہیں ہم نے انشاءاللہ اللہ کی خوشی کے لیے یہ کرنا ہے کیونکہ قرآن کو ہم نے بہترین طریقے سے جتنا بیسٹ طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. تو تھوڑا سا اپنی زبان کو نکالنا پڑے گا منہ کو کھولنا پڑے گا چیزیں اس طرح کی کرنی پڑیں گی. آئین جو ہے منہ آپ کو کھولنا پڑے گا اور پھر اس چیز پہ جو ہے نا آپ کا پریشر پڑے گا. یہ چیز جو ہے یہ تنگ ہوگی. آئین آئین یہاں پہ ایک اور چیز آپ یہاں پہ بالکل یہ جو آپ کی ہڈی ہے نا گلے کی آپ اس پہ انگلی رکھیں اور پھر آئین پڑھیں اور یہ جو آپ کی ہڈی ہے نا یہ ہلنی چاہیے اپنی جگہ سے جب آپ آئین ادا کریں. اب اگر غور کریں گے تو یہ جو ہڈی ہے یہ اپنی جگہ سے ہلے گی. آئین اس میں مطلب یہ تھوڑی سی اس میں کیا کہہ لیں حرکت پیدا ہوگی اس جگہ پر. یہ جو آپ کی ہڈی ہے گلے کی آئین آئین آئین. ٹھیک ہے. آپ مزید اس کی پریکٹس کریں کلاس کے بعد بھی اور باقی جب آپ پچھلے لیکچرز لیں تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ بہترین اس کا یہ ہے کہ مزید اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئین. ہاں اور جو طریقے میں نے بتائے ہیں آئین کو ادا کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ فنگر رکھ کے آپ اس کی پریکٹس کریں زیادہ سے زیادہ تو انشاءاللہ اس سے مطلب میرے ذہن میں جتنے میکسیمم آسان طریقے بھی ہو سکتے تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. باقی آپ کو پریکٹس بہت کرنی پڑے گی آئین میں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. آگے غین موٹے حروف ہیں جو گرین میں لکھے ہیں وہ موٹے ہیں. فی الحال کے لیے یہ یاد رکھیں. آئی ڈونٹ نو کہ سب کے پاس قرآن پاک رنگین قرآن پاک جو آج کل ہیں وہ ہوں گے یا نہیں بٹ ابھی فی الحال کیونکہ ہم نورانی قاعدہ کا رنگین یوز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی ہم رنگین قرآن پاک ہی لیں گے تاکہ اس سے ہمیں ہیلپ ہوگی. تو جو گرین لیٹرز لکھے ہیں نا یہاں پہ وہ سارے موٹے حروف ہیں. ٹھیک ہے. تو غین اس کو منہ بھر کے پڑھنا ہے. غین. غین. ہاں جی گڈ. فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. آپ کی آواز بہت سلو ہو گئی ہے. واو ہاں ہا ہاں یہ والا ہا جو ہے یہ آپ کا آپ کے جو حلق ہے اس کے نیچے والے حصے جو آپ کی چیسٹ ہے نا وہاں سے ادا ہوگا. یعنی چیسٹ والا حصہ ہے یہاں پہ آپ ہاتھ رکھیں
اور یہاں آواز آئے گی, یہاں سے وائبریشن ہوگی. ہا جو گول منہ والا ہے, بھی آپ نے پڑھا وہ پرومیننٹلی پڑھا. ہا ہاں اس میں اور وہ والے ہا میں فرق ہے, ٹھیک ہے. وہ حلق کے درمیان سے یہاں سے ہا, اور جو دوسرا ابھی آپ پڑھ رہے ہیں ہا وہ یہاں سے ہا. جی. ہاں جی آگے. حمزہ یا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آگے ہیں جی کون کون رہ گیا؟ ڈاکٹر ہاشم صاحب ہو گئے ہیں, عمر بھائی ہو گئے ہیں. جی میر بھائی, مجھے اصل میں بھول گیا کہ کتنے لوگوں نے سنا دی ہے, مجھے ذرا یہ بھی بتا دیں اور آپ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین فاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ماشاء اللہ. اچھا اب آگے کون کون رہ گیا ہے؟ جو رہ گیا نا وہ اپنا ہینڈ ریز کریں. جس نے ابھی نہیں سنایا. سب ہو گئے تم نے ہیں سنا طلحہ دیا. بھائی. سب ہو گیا, آئی تھنک کوئی لیفٹ کر گیا یا اتنے ہی تھے لوگ. احتشام بھائی گئے تھے, احتشام بھائی. ان کا جم کا ٹائم اچھا ہو اچھا, ٹھیک ہے. تو صحیح ہے, سب کو کلیئر ہے, کوئی کسی کا کوشچن؟ صحیح ہے. باقی جی ایک بات یہی میں کہنا چاہوں گا اگین کہ تھوڑا سا یہی ہے کہ میں ایک سمپل حافظ قرآن ہوں, کوئی بہت میں نے اس طرح نہیں, اس پہ تجوید کا کوئی اس طرح کورس نہیں کیا, بٹ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں جتنا بہتر انداز میں آپ لوگوں سے وہ نالج شیئر کر سکوں جو میں نے حاصل کی ہے. تو بس ایک یہ کوشش ہے ٹوٹی پھوٹی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ کر سکوں, کنٹریبیوٹ. تو بس, اور اللہ کرے کہ آپ لوگوں تک وہ بات ایسے ہی اچھے طریقے سے آ رہی ہو, اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے آپ لوگوں کو بھی. اور آبویسلی میں بھی سیکھ رہا ہوں, سب سیکھ رہے ہیں یہاں پہ. جس طرح ڈاکٹر ہاشم صاحب کوئی کوشچن کرتے ہیں یا کوئی بھی بھائی کوئی کوشچن کرتے ہیں تو اس سے میرا دماغ بھی مزید چلتا ہے, سوچتا ہے اس چیز کو. میں نے پہلے ان چیزوں کو ایسے نہیں سوچا ہوتا, پھر میرے دماغ میں آنسرز آتے ہیں. تو میرے لیے بھی ایک لرننگ پروسیس ہے, آپ سب کے لیے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ بس اس کو قبول کرے اور ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ اس میں نا ٹھیک رکھے, کیونکہ نیت جو ہے وہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں سینسٹیو چیز ہے کہ جب انسان اچھائی یا نیکی پہ آ جاتا ہے نا تو پھر شیطان جو ہے وہ جو ہے نا نیت پہ یہ اٹیک کرتا ہے. اور اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ بس اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کب ہماری نیت بدل جاتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص رکھے کہ ہم خالص اسی کے لیے کریں, ہم کسی کی نظر میں اچھے بننے کے لیے یہ کام نہ کر رہے ہوں. بس یہی میرے کچھ باتیں تھی دل کی. ٹھیک ہے جی, مجھے اجازت ہے. ٹھیک ہے طلحہ بھائی, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.